ہوتے کیونکہ ان کی جو رسپانس تھا شوکت ترین صاحب کا اور پی ٹی آئی لیڈرز کا کہ ہم نے تو یہ کہا کہ جی سیلاب آ گئے اور جو ہم نے لیٹر سائن کر کے دیا تھا فیڈرل حکومت کو کمٹمنٹس کی تھیں وہ اب پوری نہیں ہو سکتی ہیں. وہ شوکت ترین تو یہ کہہ رہے تھے صرف نہیں شوکت ترین صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے. شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے سبوٹاج کرنا ہے, کسی نہ کسی طرح سے اس کو انشور کرنا ہے کہ جی یہ آئی ایم ایف پروگرام, کیونکہ وہ 3 دن پہلے بات کر رہے تھے. 29 کو ایک آئی ایم ایف بورڈ کی میٹنگ سیٹ تھی. پاکستان پچھلے 4 مہینے سے کنڈیشنلٹیز فلفل کر رہا تھا. تو اگر آپ کو اختلاف تھا آئی ایم ایف پروگرام کا, بہت سے اپوزیشن کو ہوتا ہے کہ جی یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کھل کے کہتے کہ یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے, اس لیے آپ اس کو ڈس ایگری اس پر کر ہی نہیں سکتے تھے. آپ کو پتا تھا کہ اگر وہ کریں گے اس وقت تو لوگ کہیں گے بھائی اچھا آپ اس کا آپشن بتاتے ہیں, اس کا الٹرنیٹ بتاتے ہیں, اس کے بدلے پاکستان کیا کرے, اس کے بدلے پریزنٹ حکومت کیا کرے. اور کیا آپ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں تھے؟ جنوری تک تو تھے, فیبری میں آپ نے قسط بھی لی تھی, تو اب آپ کو کیوں اختلاف ہو گیا ہے آئی ایم ایف پروگرام سے؟ شوکت ترین کی طرف سے آنا, اور میں شوکت ترین صاحب کو اس لیے زیادہ میں کہہ رہا ہوں افسوس ہے, میرا اپنا بیک گراؤنڈ کارپوریٹ ورلڈ کا ہے, ایک میں سمجھتا ہوں چیزوں کو اس طرح سے جو سب نہیں سمجھتے ہیں. ایک حیران ہو جاتا ہے بندہ. اب میں کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ میں نہیں, آپ کو پتا ہے اس قسم کی باتیں کرتا کہ میں غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹوں کہ جی شوکت ترین صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے. لیکن آپ خود بتائیں کہ اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ کوئی کھیلے گا, پاکستان کا انٹرسٹ تو نہیں سرو ہو رہا تھا نا پاکستان کا. اگر شوکت ترین صاحب یہ بتا دیں کہ اگر 27 تاریخ کو آئی ایم ایف کے بورڈ کے 2 دن پہلے آئی ایم ایف یہ کہتا کہ چونکہ یہ اتنی کنفیوژن ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کے 2 صوبے جو ہیں تیار ہی نہیں ہیں, اس لیے ہم آپ کے ساتھ آئی ایم ایف پروگرام کنٹینیو نہیں کریں گے اور پیسے نہیں دیں گے, تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ وہ خود بتا دیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اثرات ہوتے ہیں اگر وہ نہ آتا پھر, کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام ہونے کی وجہ سے ڈپینڈنسی ہے باقی سب ڈونر ایجنسی سے, باقی فرینڈلی کنٹریز سے, اینڈ سو آن. یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے جس کا میرا خیال ہے ایک ایسا پہلو ہے جس کو شوکت ترین صاحب اور پی ٹی آئی کے چیئرمین, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھنکنگ ہے شوکت ترین کی تھنکنگ نہیں, یہ عمران خان کی تھنکنگ ہے. عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ پروگرام نہ ہو, کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے حکومت میں آنا ہے. وہ میں آتا ہوں اس پر. لیکن یہ شوکت ترین کا یہ لاسٹ یہ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ میں نے کہا کہ کتنے وہ ایکسپرٹ ہیں, کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جائے علاج کرانے کے لیے اور ڈاکٹر جان بوجھ کے غلط دوائی دے, یا اپنے اسسٹنٹ کو کہے کہ اس کو مزہ چکھاؤ. وہی الفاظ جو شوکت ترین صاحب نے بولے کہ اس پیشنٹ کو مزہ چکھاؤ, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ پروفیشنل ڈاکٹر کا طریقہ کار ہوگا, یہ کہ پروفیشنل اکانومسٹ کا, پروفیشنل بینکر کا بیک گراؤنڈ ہے جس کا اس کا یہ طریقہ کار ہے. اگر آج ہماری حکومت ہے تو کل ان کی بھی حکومت آ سکتی ہے. اسی پوائنٹ کو لے کے میں فلڈز کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان کی سیاست ہے, کہ یہ عمران خان صاحب کو جتنا بھی افسوس ہو, جتنا بھی وہ سمجھتے ہوں کہ کانسپریسی ہوئی ہے, جو بھی ہوئی ہے, لیکن حکومت میں واپس آنے کا تو طریقہ کار ایک ہی ہے, یا تو وہ آج ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں, یا جب بھی الیکشنز ہوں گے اس وقت جب الیکشنز ہوں گے تو اس وقت وہ جیت کے آ جائیں. اس 2 طریقوں کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ نیوٹرل کا کھیل انہوں نے بہت کھیلا. وہ سمجھتے تھے دباؤ ڈال کے, بھرپور دباؤ ڈال کے الیکشنز کو فورس کیا جائے گا. الیکشنز جب فورس نہیں کر سکے تو یہ فرسٹریشن اور اینگر ریفلیکٹ کرتی ہے, چاہے وہ آئی ایم ایف پروگرام کو افیکٹ کرنے کے حوالے سے, سبوٹاج کرنے کے حوالے سے ہے, یا جو آج پاکستان, جو اگر پوری دنیا میں کسی سے بھی پوچھیں کہ پاکستان کا آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو سب کہیں گے فلڈز جو آئے ہیں جس سے 3-3.5 کروڑ عوام ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں, ڈائریکٹلی, اور باقی جو 18-19 کروڑ ہیں وہ انڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں. کسی کو مہنگائی کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, کسی کو اکنامک اور مشکلات آئیں گی اس کی صورت میں ادا. پورا پاکستان افیکٹ ہوا ہے, اتنے برے فلڈز ہیں یہ. اب ایسی صورتحال میں تھوڑے دن کے لیے
ہفتے 10-15 دن کے لیے خان صاحب اگر یہ اعلان کر دیتے کہ اس وقت میں حکومت پر کو اس طرح سے تنقید نہیں کروں گا, جلسے جلوس نہیں کروں گا, تاکہ حکومت فوکس کر سکے فلڈ ریلیف کے کام میں, اس لیے میں تابڑ توڑ حملے اس لیے روک رہا ہوں تاکہ حکومت اپنا اولین فریضہ ادا کرے اس وقت, جو کہ جو متاثرین ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, ان کے لیے ٹینٹ پہنچانا, ان کے لیے کھانا پہنچانا, ان کے لیے آلٹرنیٹ ذرائع نکالنا, اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے پاس جانا, ان سے مدد مانگنا, دنیا بھر میں جا کے بتانا پاکستان کا موقف کہ جی اس وقت یہ سیلاب آیا ہے. تو یہ اگر اس کے لیے کیا حکومت کو ٹائم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیا حکومت اسی طرح سے تابڑ توڑ حملے واپس کرے اور سارا فوکس جو ہے سارا پاکستان دیکھے, اور متاثرین خاص طور پر کہ یہ دونوں حکومت اور اپوزیشن اس وقت کیا کام کر رہے ہیں, بجائے کہ یہ ہمارے اوپر 100% فوکس ہو, جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف کا فوکس ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب آپ نے دیکھا بلوچستان بھی گئے, آپ نے دیکھا سندھ بھی گئے, ایک دفعہ نہیں 2-2 3-3 4-4 دفعہ گئے, کے پی بھی گئے ہیں, مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں پنجاب میں مختلف شہروں میں, اور پاکستان مسلم لیگ کے لیڈرز اور بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے اپنا دورہ یورپ کا تھا وہ کینسل کر دیا, وہ جا رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں, ڈونرز کے ساتھ مل رہے ہیں, کانفرنس کر رہے ہیں, تاکہ اس وقت اگر یہ مومنٹ ہم نے کیپچر نہ کیا پاکستان کی حکومت نے تو قوم معاف نہیں کرے گی. اسی طرح سے عمران خان ایک اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور ان کی اتنی پاپولیرٹی ہے, تو اس پاپولیرٹی کو استعمال کریں متاثرین کو ہیلپ کرنے کے لیے. ایک انہوں نے وہ کیا تھا ٹیلی تھون, جس کو وہ کہتے ہیں 5.5 ارب روپے اکٹھے کیے تھے 3 گھنٹے میں. اب وہ 5.5 ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو وہ رسیدیں چاہیے, کہ جب آپ کے پاس 5.5 بلین کی رسیدیں آ جائیں گی تو آپ ہمیں ضرور دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی اکاؤنٹ میں 5.5 بلین ہے. اس طرح سے نہ چھپائیں جیسے فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس کو چھپایا تھا. تو وہ ہمیں پتا وہ اس میں کتنا ڈرامہ تھا, 90% تو ڈرامہ ہی ہوگا, لیکن جو بھی ہے ہم ان کو فورس کریں گے, ہم انسسٹ کرتے رہیں گے کہ وہ رسیدیں ضرور دکھائیں جو کہ انہوں نے 5.5 بلین روپے اکٹھے کیے ہیں. تیسری چیز اور بہت اہم چیز, آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کا کانٹیمپٹ آف کورٹ میں عمران خان صاحب ابھی 2 دن پہلے گئے تھے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ واز ویری 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 جنرس کہ انہوں نے ان کو موقع دیا کہ جی 1 ہفتے کے بعد آپ دوبارہ آئیں اور اس جواب کو امپروو کر کے لائیں. آپ نے کبھی ایسا امتحان دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ جائے ٹیسٹ دینے کے لیے امتحان میں بیٹھے اور ٹیچر یہ کہے کہ اس کو آپ امپروو کریں, اور میں آپ کو 1 ہفتہ دیتا ہوں. آج تک تو میں نے کسی کو ٹائم نہیں دیا تھا, اس کا تو میں پیپر لے لیتا تھا, لیکن عمران خان صاحب چونکہ لاڈلے ہیں, آپ کو میں 1 ہفتہ اور دیتا ہوں, آپ جائیں اس کو امپروو کر کے رہیں. آپ سمجھ گئے نا کیا ہے آپ نے امپروو کرنا ہے, تو پھر ہم آپ کے لیے ہلکا ہاتھ رکھیں گے. یہ بیٹھے نہال ہاشمی صاحب میرے ساتھ, اور نہال ہاشمی صاحب اس 3 پی ایم ایل این کے لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی سیکریفائس دی, جنہوں نے ڈسکوالیفیکیشن برداشت کی. طلال چودھری صاحب, دانیال عزیز صاحب, اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت دے, یہ بھی میرا خیال ہے 8 سپتمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوں گے فرنٹ بینچ پر. طلال چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوں گے, یہ یاد دہانی کرانے کے لیے کچھ نہیں بولیں گے کہ جو ہمارا فیصلہ تھا آپ اسی کو ریپیٹ کر دیں. تو آسان ہے نا, یہی ہوتا ہے نا کورٹس میں, تو یہی ہوتا ہے کہ جی 3 فیصلے آئے تھے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیے تھے, سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے نہیں, تو اس کی تقلید کرنی چاہیے کہ جو, اور اس میں سو موتو لیا تھا نہال ہاشمی کا, صرف ڈسکوالیفیکیشن نہیں دی تھی, صرف ڈسکوالیفیکیشن نہیں دی تھی, 5 سال کی جیل بھی بھیج دیا تھا. مطلب ایک طرف تو اتنا سخت ہاتھ رکھا جائے, اور جس طرح سے کورٹ کے اندر جس طرح سے بےزتی کی گئی تھی, جس طرح سے رن ڈاؤن کیا گیا تھا. He was a member of the Senate of Pakistan. تھوڑی سی رسپیکٹ ہوتی ہے,
لیکن اس وقت سارے عمران خان بھی اور ان کے تمام جماعت کے لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور ڈھول بجا رہے تھے اور مٹھائیاں کھا رہے تھے. اب ایک دم سے سب کو یاد آ گیا کہ نہیں, کانٹیمپٹ آف کورٹ تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. کانٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہہ دیا ایسا خان نے؟ اور اگر ہم اتنا بھی برداشت ہمارے ججز نہیں کر سکتے تو کیا ہوا؟ اس میں ڈائریکٹ نام لے کے تھریٹ کیا گیا تھا, نام لے کے تھریٹ کیا گیا تھا. اور عمران خان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے سے ایک فورن ایجنسی والے میڈیا پوچھا تھا کہ جی ایسا کیا ہو گیا, تو میں نے کہا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے 2014 میں جب ایک پولیس والوں کو تھریٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے, تو اس کے بعد اس کی پٹائی بھی کی تھی, فزیکل پٹائی کی تھی لٹا کے وہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پر. ایک میڈیا چینل, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ روز آتے تھے ان کے حمایتی اور آ کے پتھراؤ کرتے تھے ادھر. تو تھانوں میں اور پولیس اسٹیشنز میں جا کے اور پولیس وین سے بندوں کو فزیکلی نکلواتے تھے زبردستی. سو ایک بیک گراؤنڈ ہے عمران خان کا. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دم سے آؤٹ آف دا بلو انہوں نے کچھ کہہ دیا اور سڈنلی لوگوں نے کہا چلے ایک دفعہ غلطی سے کہہ دیا. کنسسٹنٹ ایک پیٹرن ہے اور وہ پیٹرن اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے. اگر نہال ہاشمی کے ساتھ جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ کرتے ہیں, ہم سلام کریں گے, سلوٹ کریں گے اپنے ججز کو کہ جی آپ نے آج انصاف کر دیا. اور اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے, وہ والا جو نہال ہاشمی کے لیے, طلال چودھری کے لیے, دانیہ لذیذ کی کیا, تو پھر یہ مانے کوٹ بیٹھ کے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چند سالوں میں اتنا بڑا فیصلہ چینج آ جائے صرف اس لیے کہ ایک بندہ بہت پاپولر ہے. دانیہ لذیذ بھی بہت پاپولر تھے, وہ بھی سٹنگ ایم این اے تھا, 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹوں سے جیتتا رہا ہے. طلال چودھری بھی ایم این اے